جب ملک کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ اس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو اس سے زیادہ بہتر مرحات بھی ملی ہوئی ہیں، ان کو بہت سٹاف ملا ہوا ہے، پرائم منسٹر کی بہت ساری چیزیں جو اس لیے کہ ان کے بچے باہر سے ان کو پیسے نہیں بھیجتے. ذرا سن تو لے، مہربانی کریں آپ قاعدے بہانے ہمارے تو آپ کم از کم اخلاقی ضرورت ہو نا ہماری بات ایک دوسرے کی اہتمام سننے. بات کریں تو مہربانی کر کے جب وہ کہتے ہیں کہ میرا گزارا نہیں اخلاقیات کی بات خیر آپ نہ کریں. ایک سرکاری ملازم کا اتنی بڑی مہنگائی میں پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے 20 سالوں میں اتنی بڑی مہنگائی نہیں ہوئی جتنے پچھلے 2.5 سالوں میں انہوں نے مہنگائی کی ہے. آپ اور تیسرے مہینے بجلی کا بل، گیس کا بل، آٹا، چینی، روزمرہ کی چیزیں آپ دیکھ لیں، دوائیاں 500% کی کچھ چیزیں انہوں نے مہنگی کی ہیں. اب اگر یہ تنخواہ نہیں بڑھے تو وہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں؟ وہ اپنے گھروں میں بجلی اور گیس کے بل کہاں سے دیں؟ وہ کہاں سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جمہور تو سڑکوں میں نکلتا ہے. اور یہی اگر جمہور نکلا ہو تو جو کسان وہاں نکلے ہوئے ہیں پھر انڈیا میں جن کو پرائم منسٹر صاحب مسالے دیتے ہیں کہ مودی کے ظلم کی وجہ سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، پھر ان کو بھی کہیں نا کہ وہ بھی جمہور کی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں. یہ اس حکومت کسی کی بات اس وقت نہیں سنتی جب تک لوگ سڑکوں پہ آ کر زور سے اس چیز سے نہیں منواتے. یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اور ہمیشہ جتنے بھی آج تک بجٹ آئی ہیں پاکستان کے اندر، ہر بجٹ میں ملازمین کے لیے اسپیشل دیکھا جاتا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی کہ وہ جو مہنگائی ملک کے اندر ہوئی ہے، انفلیشن جو آیا ہے اس کی وجہ سے پرائسز اگر بڑھی ہیں تو اتنی تنخواہیں ضرور بننی چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. یہاں تاجر سڑکوں پہ ہیں، یہاں ٹیچر سڑکوں پہ ہیں، یہاں سرکاری ملازمین سڑکوں پہ ہیں، یہاں نرسنگ سٹاف سڑکوں پہ ہے، اب وکیل بھی سڑکوں پہ ہے. کوئی ایک تو سیکشن آف سوسائٹی بتائیں جس کو آپ نے سیٹسفائیڈ کیا ہو حکومت کی کسی پالیسی کی وجہ سے. اور سب سے باسی صاحب دیکھیں آپ پہ جو اپوزیشن پہ الزام لگتا ہے، جی سر یہ سوال بیچ میں یہ سپلیمنٹری کے طور پہ شامل کر لیں. عباس صاحب آپ پہ جو اپوزیشن پہ الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے سیاسی مقاصد کی بات آتی ہے تو پھر تو آپ عوام کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب سیاسی مفاد حل ہو جاتا ہے تو پھر بھلے مہنگائی ہو، بھلے عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہوں، پھر آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک 2.5-3 سالوں میں حکومت اگر کچھ نہیں کر پائی تو حکومت کو عوام کی بھلائی کے لیے دباؤ میں لانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں آپ کے بس اس سوال بات اور صرف آخری اس جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ کل جو بہت مجھے دکھ ہوا ہے، جو بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ریاست نے، اس حکومت نے اپنے سرکاری ملازمین کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا ہے. مارنے والا بھی کل سرکاری ملازم تھا، مار کھانے والا بھی سرکاری ملازم کل تھا. یہ جب عمل آپ کریں گے، جب آپ اپنی فورس کو استعمال کریں گے اپنے سرکاری ملازمین کے خلاف، یہ میسج بالکل غلط نہیں جاتا. یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھنے میں ملا. یہ جو آپ نے سوال کیا، بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے. پہلے دن سے ہم نے حکومت کو پورا ٹائم دیا ہے. پہلا وقت آیا، شہباز شریف صاحب آئے ایز اے اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر صاحب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو جاری رکھیں، آپ ہمیں اندر کریں، نیب کے کیسز بلائیں، مہربانی کریں، آئیں چارٹر آف ہم کرتے ہیں اکانومی کہ آپ یہ اس ملک کی اکانومی اکیلے ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ ایسی سطح پر یہ ملک لے جائیں گے کہ ہم سارے ملک کو اس کو نہیں نکال سکتے. اسی طرح گالی دی گئی ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں. 2.5-3 سال تک ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے، آپ نے غربت بہت بڑھ رہی ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے گھروں کے پورے نہیں ہو رہے، آپ جن نوکریوں کے وعدے کیے تھے وہ نہیں ہیں. اور ایک ایسا وقت ہے کہ پاکستان کے لوگ بڑے تنگ آ گئے. ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے ہماری اسمبلیوں میں بات نہیں مانی تو اب ہم جلسوں میں گئے، ہم عوام کے پاس یہ ایشو لے کے گئے. عوامی پریشر اپوزیشن کے پاس یہی ہوتا ہے، یا وہ حکومت ہاؤس کے اندر بات کرتی ہے یا لوگوں میں لے کے جاتی ہے. ہم نے دونوں وینیوز جو ہیں وہ حکومت کے لیے استعمال کیے ہیں کہ خدا را لوگوں کی آواز سنیں. اس پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے جن اس کو قابو کریں، جو گورننس کے ایشو جو ہے وہ ٹھیک کریں، اور جو چینی، آٹے اور جو دوائیوں میں اربوں روپے کی کرپشن جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے ذرا بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ عوامی مسائل ایک طرف ہیں، لیکن جو بنیادی آپ نے ابھی بات بھی کی کہ چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی ہے، بات نہیں ہوگی. حکومت جتنی سٹیک ہولڈر ہے، میجر ہے چلیں، لیکن اپوزیشن بھی پارلیمانی نظام میں اتنی ہی ہے. بات نہیں ہوگی تو حل کیسے ہوگا؟ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ جی میں پہلے عباسی صاحب نے جس پرسوز طریقے سے مشکلات کا ذکر کیا، یقین کیجیے میرا تو دل پسیج گیا تھا. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پہلے روک دیتے ہیں
اور پھر سوگ میں بھی شریک ہوتے ہیں. یعنی ملک کو جس حالت میں آپ نے پہنچا دیا اس کی چولہے ہلا کے رکھ دی, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, کوئی محکمہ نہیں چھوڑا, سر سے لے کر پاؤں تک ان کرتے بھی ان کے نچوڑے تو اس میں سے بھی کالا دھن ٹپکتا ہے. یعنی اس حال میں کرنے کے بعد آج اب آپ اس کے سوگ میں بھی شریک ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن. یعنی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ نکلے تھے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ساتھ, انہوں نے کوشش یہ کی کہ شاید عوام باہر آ جائے, شاید مہنگائی کا ہم بات کریں گے باہر آ جائیں, مگر عوام پاکستان کے سیانے ہیں, مشکلات اپنی جگہ, مگر وہ جو کچھ بھگت چکے ہیں آپ کے ہاتھوں سے وہ دوبارہ اب اس دام میں پھنسنے والے نہیں. عمران خان ہی ان کی امیدوں کا واحد سہارا ہے. اور جس طرح اس 2-2.5 سال میں جس کھڈے سے نکال کر اکانومی کو ابھی ٹریک پر لائے ہیں, یہ نوبت کیوں آئی کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے, اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہے, یہ نوبت کیوں آئی؟ سوال تو یہ ہے نا. دیکھیں جمہوری حکومتوں میں جمہور سڑکوں پر آتی ہے, اپنوں سے ہی گلا ہوتا ہے, یہ ان کی اپنی حکومت ہے, وہ ہم سے گلا نہیں کریں گے تو کس سے گلا کریں گے؟ مسئلہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کا ہے کہ پہلے تو یہ نکلے تھے ایک بیانیہ لے کر جس کو عوام نے مسترد کر دیا, ان سے نہ جلسہ کھیل سکے, نہ جلوس کھیل سکے. اس کے بعد انہوں نے رینٹ کراؤڈ کا کام شروع کر دیا, وہ مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی اور مدرسوں کے بچے کے ساتھ. آج کل یہ اسی طاق میں ہے کہ کہیں پر کوئی اگر اپنا جمہوری حق یا اپنا مانگتا ہے تو یہ اپنی مور لے کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایک اور رینٹ کراؤڈ ڈھونڈنے کے لیے. مگر کیا اس احتجاج کے پیچھے یہ ہیں, یہ نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, JUI والے, یہ سرکاری ملازمین جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا نا. ان کا جو بیانیہ وہ تو بری طرح پٹ چکا ہے, فیل ہو چکا ہے, عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں. اور بھائی 2.5 سال ہوئے ہیں اس حکومت کو, ابھی تو آپ کا ملبہ ہم صاف کر رہے ہیں. 33 سال اور 35 سال جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے بے رحمی سے لوٹتے رہے ہیں, کیا قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ ان سے جواب مانگے؟ آپ کو اپنے بھی جواب دینے ہوں گے اور ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ جس بے دردی سے آج جو سرکاری ملازمین ہیں, یہ آپ ان کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. ہم تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے یہ سیاست کا حصہ ہے اور یہی خود احتسابی کا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. جہاں تک ان کا ہے یہ ضرور اس میں جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اور یہی خود احتسابی کا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. جہاں تک ان کا ہے یہ ضرور اس میں جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہ عباسی صاحب ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھا سکیں. مگر ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اور ہم ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کر رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم ریلیف فراہم کریں گے جس طرح پاکستان کے دوسرے طبقوں کا ریلیف